نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سورہ صافات جو ہے اس کا زمانہ نزول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زمانہ نزول جو ہے وہ درمیانی دور ہے، اور اس میں بھی درمیانی دور کا جو تھوڑا اخیر کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں شدید مخالفت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ آغاز کرتے والصافات صفا، وا تسنیہ ہے، صافات صف باندھنے والوں کی، صفا جو خوب صف باندھتے ہیں، بہت بہترین صفیں باندھتے ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہاں سے آگے تینوں جو آیات ہیں، فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، تو تمام مفسرین جو ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ فرشتوں کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر فرشتے خود اپنے متعلق کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ بے شک ہم صفیں بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صفیں بناتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں ان کی صفت ہے، ان کی کوالٹی ہے کہ وہ صف بندی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم فرشتوں جیسی صفیں نہیں بناتے؟ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیسے بناتے ہیں صفیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے آگے کی صفیں پوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں خاص طور پر صف بندی مسلمانوں کو سکھائی گئی، اور جس نماز میں صفیں درست ہوتی ہیں وہ نماز کی خوبی ہے، مطلب بہترین نماز ہے۔ اگر ہم صف بندی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، باجماعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں صفیں بنائی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، کیسے؟ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے منع کیا کہ درمیان میں رکھنا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اگر ہم درمیان میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ کندھے ملایا کرو اور خلا نہ رکھو، اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جائے کرو، یعنی صف کو درست کرنے کے لیے، صف کو پر کرنے کے لیے، ملانے کے لیے اگر کوئی آپ کو تھوڑا آگے پیچھے کرتا ہے تو ہو جایا کریں، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو صفیں بنانا کس قدر اہم ہے ہماری دین میں۔ اب حرم میں جاتے ہیں، جیسے اب حج کا موقع ہے اور اسی طرح عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو آپ مسجد نبوی میں بھی صفیں بنا کے باجماعت نماز پڑھتی ہیں، پھر آپ حرم میں بھی پڑھتی ہیں۔ تو ہمیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین میں صفیں بنانے کی سینس نہیں ہوتی۔ خواتین تو کیا، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مساجد میں مردوں کی صفیں بھی درست نہیں ہوتی، کوئی آگے ہے کوئی تھوڑا پیچھے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صف بنانا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور اسی کی ایک صفت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں، صفیں بنا کر لڑتے ہیں، بیچ میں خلا نہیں چھوڑتے۔ تو صف بندی کی ٹریننگ کیوں دی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، صفیں بنانے پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک سے جب آپ ویسٹرن کنٹریز، خاص طور پر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں سے ہو کے آتے ہیں، تو جو پہلی چیز آپ آبزرو کرتے ہیں وہاں پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر
جو ٹرامز ہیں وہاں پر کیوں بنی ہوتی ہے جب انہوں نے انٹر ہونا ہوتا ہے. کوئی ٹیک اوے فوڈ، کوئی وہ ٹیک اوے ہے وہاں پر جو ہے وہ صف بنی ہوئی ہوتی ہے، کیوں بنی ہوئی ہوتی ہے. کہیں کوئی یوٹیلیٹی بل جمع کرانا ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے جہاں پر افراد زیادہ ہوتے ہیں تو وہ فوراً لائنیں بنا دیتے ہیں اور کوئی ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. جی عروج، میں کہہ رہی ہوں جی میم بالکل ادھر ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی، تو اس کا کیا فائدہ؟ بالکل اسے جانا بھی نہیں پڑتا، صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آرام سے صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آرام سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے، یا کوئی چوری چھپے جو ہے وہ بیچ میں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. کوئی اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے پہلے میرا کام ہو جائے. انہیں پتا ہے کہ جب وہ دیر سے پہنچے ہیں تو ان کی یہی جگہ ہے، چاہے وہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر انہوں نے اپنے سامان کی چیکنگ کرانی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے، بے صبری نہیں پیدا ہوتی. اور یہی چیز پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹریفک میں بھی نظر آتی ہے. کوئی بھی جو ہے وہ اپنی لین توڑ کر دوسری لین میں سے نہیں گزرتا. اور پھر یہ ایک صف بندی کا اصول لے کر اور اس سے جو تحمل پیدا ہوتا ہے، جو صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے. جو پہلے آیا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کو پہلے اس کا حق ملے گا. جو بعد میں آیا ہے تو اس کی باری پر اس کو اس کا حق ملے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپس میں جو کنزیومر ہیں، جو پبلک ہے، ان کے اندر تعصب یا نفرتیں نہیں پیدا ہوتی. ایک صرف صف بندی، آپ دیکھیں یہ اس قدر اہم ہے یہ صف بندی، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 وقت نماز میں اس کی ٹریننگ ہمیں دی. لیکن افسوس، صد افسوس امت مسلمہ نے جہاں باقی اپنی خوبیاں گنوا دی، وہاں پر خاص طور پر انڈو پاک میں یا پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمیں صف بندی کہیں بھی نظر نہیں آتی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر بے صبرا پن بھی، لوگوں کے اندر کسی قسم کا تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ انتظار کرنے اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی کوئی وہ ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جھمگٹا بنتا ہے، جب رش ہوتا ہے تو پھر دھکم پیل ہوتی ہے، پھر کسی نہ کسی کا حق مارا جاتا ہے تو پھر آپس میں نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، پھر وہاں پر گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، پھر وہاں پر دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. اسکول میں ہم بچوں کو جب صفیں بنانا سکھاتے ہیں وہاں ہم انہیں یہ سینس نہیں دیتے کہ یہ کیوں ضروری ہے. وہاں بھی ہم ڈیلی بیسس پر صرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اسمبلی میں صف بنانی ہے، اسمبلی میں لائنیں سیدھی کرنی ہے. انہیں شعور نہیں دیتے کہ یہ صرف آپ نے اسمبلی میں نہیں کرنا، یہ آپ نے ہر جگہ جہاں 3 سے 4 لوگوں کی باری آنی ہے وہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے. جہاں باری سے کام ہونا ہے وہاں آپ صف بنائیں گے، چاہے وہ اگر سٹنگ ارینجمنٹ ہے تو اس میں بھی آپ ترتیب رکھیں گے، اگر وہ کھڑے ہو کر آپ نے انتظار کرنا ہے تو بھی آپ کیوں بنائیں گے. تربیت کا فقدان جو ہے نا یہ بہت نقصان دے رہا ہے ہمیں. من حیث القوم ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے، ہم ایک ریور بن چکے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن میں سکھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھائی اخلاقیات کے معاملات. کیا فرمایا کہ آپس میں خلا کو نہ چھوڑو صفوں میں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بھی جب آپ صفیں بنانے کے لیے، خاص طور پہ میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جب آپ صف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں بناتی ہیں آپ کے ساتھ صف. وہ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ان کو عادت نہیں ہوتی، بہت کم آف اینڈ آن، کبھی کبھار کبھی کوئی جمعہ پڑھنے چلا جاتا ہے مسجد. ظاہر ہے میری بھی اتفاق جمعہ کی نماز میں ہی ہوا یا عیدین کی نماز میں، تو وہ خواتین کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. لیکن مردوں میں بھی آپ بچوں کو جب میں پوچھتی ہوں اپنے بچوں کو کہ آپ اس طرح صفیں بناتے ہیں کندھے سے کندھا ملاؤ پاؤں سے پاؤں، تو وہ کہتے ہیں ماما انکلز نہیں کرتے، ہم مطلب کوشش بھی کریں تو وہ نہیں کرتے. خواتین میں تو یہ جیسے اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہے کہ صف بندی کرنی ہے،
ان کا یہ کنسپٹ نہیں ہے, ان کا اس سے اپوزٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہیں ملانا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ باجماعت نماز کی ٹریننگ نہیں ہے نا. باجماعت جب آپ نماز پڑھیں گے تو صفیں بنانی ہے, اس کے صفوں کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. مطلب وہ کوالٹی نہیں رہے گی نا نماز کی, پھر شیطان آ جائے گا بیچ میں. لیکن بہرحال نماز میں آپ صفوں کو اگر نہیں بھی مطلب آپ کی ٹریننگ ہے اور شاذ کبھی آپ پڑھنے جاتے ہیں نماز, تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں تو اپلائی کریں نا. آپ دیکھیں باری صفیں بنانا کیا ہے بیسیکلی, ویٹ فار یور ٹرن, اپنی باری کا انتظار کریں. جب آپ صف بناتے ہیں مسجد میں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سب سے آخر میں پہنچے اور سب کے اوپر سے پھلانگتے پھلانگتے آپ پہلی صف میں پہنچ جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا حکم ہے کہ جب آپ جیسے جیسے آپ پہنچ رہے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ اگلی صف مکمل کریں گے, اس میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسری, پھر تیسری, اور جب اگر آپ اینڈ پہ پہنچے تو یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے چلے جائیں اور وہاں گھس کے جگہ بنائیں. یہ ٹریننگ کیا ہے؟ ویٹ فار یور ٹرن, اپنی باری کا انتظار کریں. یہی چیز آپ دیکھیے کہ آپ پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے, لیکن بات چونکہ تربیت کی ہو رہی ہے تو آپ اپنی اسمبلیز میں دیکھیے کہ جب بات کرنی ہوتی ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیکر بتاتے ہیں کہ پہلے فلاں بولے گا, پھر فلاں, پھر فلاں, یعنی باری ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو فالو کرتے؟ نہیں کرتے, کیونکہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, شروع سے ہی نہیں ہے. ہر ایک کی ٹریننگ بس یہی ہے کہ مجھے اپنا حق لینا ہے, مجھے اپنی بات بولنی ہے اور مجھے بس لینا ہے, چاہے مجھے اپنا کام کرنا ہے, چاہے مجھے 10 لوگوں کے سر سے پھلانگ کے جانا پڑے, وہ چاہے پچھلے 30 منٹ سے یہاں کھڑے ہیں, میں اب آیا ہوں, مجھے تو بہت جلدی ہے, بس میرا کام پہلے ہو جائے. تو پھر اس سے سارے کیا ہوتا ہے؟ وہی سارے نقصانات جو ابھی ہم پہلے ڈسکس کر کے آئے. تو بہرحال یہ کانشیس رہنا, بچوں کو بھی یہ بات بتانا, سمجھانا کہ آپ نے صف بنانی ہوتی ہے, آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اب ہوتا پتہ کیا ہے, جب آپ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں تو بچے پھر آگے سے کہتے ہیں ماما پھر تو ہماری کبھی باری نہیں آئے گی, پھر دوسرے تو ہمیں دھکے دے دوں کہ آگے نکل جاتے اور ہم وہیں کھڑے رہیں گے. تو پھر یہ چینج کب آئے گا؟ یہ فوراً تو نہیں آ سکتا, یہ گریجولی آئے گا. یہ نسلوں میں تربیت جو ہے وہ منتقل ہوگی ایک نسل سے دوسری نسل, تو پھر شاید آگے کوئی 2, 4, 5 نسلوں کے بعد ہمیں ایسا معاشرہ نظر آئے جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں, اگر گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہو جائے تو وہ پھر کیا ہوگا, جتنا عرصہ سختی رہے گی اتنا عرصہ ہم اس کو فالو کریں گے, اور جب وہ نہیں رہے گی تو پھر ہم نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی اصل میں تربیت میں تو چیز نہیں آئے گی, وہ مائٹ از رائٹ والی بات ہو جائے گی کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بس ہم اس کی بات مانتے رہتے ہیں. بہرحال والصافات صفا, قسم ہے صف باندھنے والوں کی جو خوب بہترین صفیں باندھتے ہیں. اور کیسی صفیں باندھتے ہیں فرشتے کہ نہ تو ان کے بیچ میں کوئی خلا ہوتا ہے, اور سب سے پہلے وہ پہلی صف پوری کرتے ہیں, پھر دوسری, پھر باقی صفیں. ٹھیک ہے. فالزاجراتی زجرا, پھر ڈانٹنے والوں کی جو سخت ڈانٹتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے رات کا ذکر آتا ہے نا فرشتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو کڑک کی آواز ہے وہ رات کی تسبیح ہے, اور وہ بادلوں کو ہانکتا ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو آگے مضمون آ رہا ہے, ہم نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی پڑھا کہ جب مشرکین اور کفار کی جان قبض کرنے آتے ہیں فرشتے, تو وہ پھر ان کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ ان کو ڈانٹ پھٹکار کر اور ان کو مار مار کر ان کے اندر سے ان کی جان نکالی جاتی ہے. اور پھر تیسرا یہ کہ یہ جو گروہ ہے فرشتوں کا, جو یہ والا گروہ ہے, یہ دنیا میں بھی مطلب یہ پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی, بلکہ انسان پر وہ جو آفات ہیں اور حوادث ہیں جو اس کے اعمال کی اور اس کے شرک اور کفر کی وجہ سے آ رہے ہوتے, تو وہ بھی انہی کے ذمہ آتے ہیں, یہ لے کر آئیں گے ان کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف آراء ہیں مفسرین کی ان فرشتوں کے بارے میں. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا, پھر تلاوت کرنے والوں کی, ذکر کرنے والوں کی, قرآن پڑھنے والوں کی. تو یہاں کلام نصیحت سنانے سے مراد جو ہے وہ ہے کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو
تذکیر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یا یہ کہ یہ قرآن لے کر اترتے ہیں. یعنی ویسے تو حضرت جبرائیل ہی لاتے ہیں نا قرآن، لیکن آپ جب نیک کلمات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس قرآن کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، ان کلمات کو لے کے چڑھتے ہیں. یعنی جتنا بھی تذکیر اور قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کے ذمہ ہیں. ان فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اصل مضمون ہے، اور وہ کیا ہے کہ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ بے شک تمہارا الہ تو ایک ہے، واحد ہے. فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے یہاں پر؟ فرشتوں کو مشرکین مکہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو انہی فرشتوں کی کوالٹیز بتا کر، ان کی صفات کا ذکر کر کے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ فرشتے شریک ہیں، بلکہ ان سب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. ٹھیک ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ مشرقوں کا ذکر کیوں آیا ہے. مشرق تو ہم تو ایک کہتے ہیں نا مشرق مغرب اور شمال اور جنوب 4 سمتیں ہیں، تو مشرقیں کیوں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر علاقے کا مشرق ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر علاقے کا مشرق اور مغرب ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ارتھ جو ہے وہ اسفیریکل ہے، تو ہر ایک کا مشرق اور مغرب سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر سورج نکلنے کا اور غروب ہونے کا وقت جو ہے وہ فرق ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب المشارق کہا ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِزِینَةٍ، زینت کے لیے، الکواکب، ستاروں کی، ستاروں کے ساتھ ہم نے آسمان کو مزین کیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے، اور ویسے بھی مطلب اگر اتفاق ہوا ہو آپ کو کبھی غور کرنے کا، تو آسمان پر ستارے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ امیجن کریں، یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گہرے بادل ہوتے ہیں، یا لاہور میں جیسے اسموگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو آسمان نظر نہیں آتا تو کتنی گھٹن کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب آسمان صاف ہوتا ہے اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. آپ میں سے کسی نے کبھی بچپن میں چھت پہ جب سویا کرتے تھے، شاید آپ میں سے بھی کسی کو اتفاق ہوا، تو آسمان پر ستارے غور سے دیکھے ہوں اور ان سے کوئی وہ شکلیں بنانے کی کوشش کی ہو، یا اپنا اپنا ستارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو. بچپن میں بچے کھیلتے ہیں نا کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا، تم نے اس کو ڈھونڈنا ہے. کیے کبھی؟ ہے نا، تو کتنا اچھا لگتا. ہاں، ستارے میری چارپائی کے اوپر کتنے ستارے ہیں وہ گنتے بھی. تو کبھی آپ امیجن کریں کہ یہ اگر نہ ہوتے اس طرح، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو اس طرح سے نہ مزین کرتے، ہمیں یہ ستارے اس طرح دکھائی نہ دیتے، اور بلکہ جو اجرام فلکی جتنے بڑے بڑے یہ ستارے ہیں یہ ایسے ہی دکھائی دیتے جیسے یہ ہیں، تو پھر کیا ہم اتنے آرام سکون سے اس سقف محفوظہ کو انجوائے کر سکتے، یا یہ خوبصورت لگتا؟ ابھی تو آپ کبھی کبھی وہ دیکھتے ہیں نا شوٹنگ سٹار، وہ ٹوٹا ستارہ اور وہ چھوٹی سی ایک لکیر بنے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہ رکھا ہوا ہوتا اور آپ کو براہ راست وہ جو اتنے جو ہے میٹرائڈز جو ہیں وہ گزرتے ہیں زمین کے پاس سے یا خلا میں، تو آپ کبھی بھی پرسکون سو نہ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. اس کا جو ویژن ہے، جو اس کو دیکھنے کے کا جو ہم ایسے ہی اپنی نیکڈ آئی سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں خوبصورت لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، ایک سینس آف سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ یہ ستارے ہمارے اوپر گر جائیں گے. دوسرا مقصد جو ستاروں کا ہے
وحفظا من كل شیطان مارد، اور وہ ہے حفاظت کے لیے ہر شیطان سے جو سرکش ہے۔ پہلے بھی ہم اس ٹاپک کو بہت دفعہ پڑھ چکے، اور جیسے کہ سورہ ملک میں بھی آتا ہے، سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا جو ستارے ہیں اس کے جو مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ شیاطین جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کوئی جادوگر یا کاہن جو ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں، اپنے جو شیاطین ان کے قابو میں ہوتے ہیں جنات، آسمان سے خبریں لینے کے لیے، تو خاص طور پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شیاطین کا ایکسیس روکنے کے لیے فرشتوں کی باتوں تک ان کا یہ انتظام کیا کہ ان پر جب بھی ان میں سے کوئی جو ہے شیطان جن جو ہے وہ خبر لینے کے لیے آسمان دنیا کے قریب ہوتا تو پھر ان پر ایک شہابیہ جو ہے وہ پھینک دیا جاتا۔ سورہ جن میں آتا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک یہ کہ ہم نے پایا آسمان کو، ہم آسمان کو چھوتے تھے، یعنی یہ بالکل پاس چلے جاتے تھے پہلے، اور فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے تھے ان احکامات کی باتیں جو ہیں، وہ جو احکامات یا جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، مثال کے طور پر کس کی موت کا وقت ہے، کس کو جو ہے کس کے ہاں اولاد ہونی ہے، کس کا کیا، وہ سارے احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے فرشتوں کو، تو وہ آپس میں جو باتیں ہو رہی ہوتی تھیں اس میں سے یہ کچھ سنگن لے لیتے تھے۔ لیکن یہ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے دیکھا آسمان کو کہ وہ پر ہو گیا ہے، بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے اور شعلوں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ بے شک ہم پہلے بیٹھ جاتے تھے اپنی گھات میں، اپنے وہاں پر جگہ ڈھونڈ کے تاکہ ہم کچھ سن گن لے سکیں، لیکن اب کیا ہے کہ جو بھی کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شہابیہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ خود جنات کی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جن میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی حفاظت کا انتظام کیا گیا تھا قرآن کریم کی کہ کسی بھی قسم کی اس کے اندر شیاطین جو ہیں اس تک ایکسیس حاصل نہ کر سکیں، اور جب قرآن اتارا جاتا تھا تو باقاعدہ ان سے بچا لیا جاتا تھا کہ کوئی اس کے اندر شیطان جو ہے قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی اپنا شرم جو ہے وہ شامل نہ کر سکے۔ لا يسمعون الا الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، لا یسمعون نہیں وہ کان لگا کر سنتے، الا مگر یہ کہ ملأ الاعلی فرشتوں کی باتیں، وَيُقْذَفُونَ اور وہ پھینکے جاتے ہیں من کل جانب ہر طرف سے، یعنی یہ کوشش کرتے جا کے سننے کی، اور پھر کیا ہوتا ہے ہر طرف سے جو ہے ان کے اوپر یہ جو شہابیے ہیں ان کے ذریعے ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، بھگانے کے لیے ان کے لیے اور ان کے لیے یہ عذاب جو ہے یہ مسلسل ہے، مسلسل یہ عذاب ہے۔ اصل میں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت عرب میں کہانت کا بڑا زور تھا۔ کہانت کسے کہتے ہیں؟ کاہن جو جنات کے ذریعے لوگوں کو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ بہت چرچا تھا اس چیز کا، اور جگہ جگہ جو ہے وہ کاہن بیٹھے ہوتے تھے اور کاروبار تھا لوگوں کا باقاعدہ، اور وہ لوگوں کو غیب کی خبریں سناتے تھے اور گمشدہ چیزوں کے پتے بتاتے تھے، اور اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لیے لوگ جو ہیں ان کے پاس جاتے، اور ان کاہنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جنات اور شیاطین جو ان کے قبضے میں ہیں وہ انہیں تمام جو ہیں وہ خبریں لا کے دیتے۔ تو اس وقت اس ماحول میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر نبوت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی، تو آپ نے جب قرآن کی آیات سنانی شروع کی تو پچھلی اور آئندہ کی جو قومیں تھیں ان کا ذکر ہوا، اور آئندہ پیش آمدہ حالات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، اور یہ بھی بتانا شروع کیا کہ میرے پاس ایک فرشتہ یہ ساری خبریں لے کر آتا ہے۔ تو اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے
کاہن بھی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ان کا خیال تھا کہ جیسے وہ کام کاہنوں کا کام ہے، شاید اسی طرح جو ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ کچھ باتیں ہمیں پچھلے زمانے کی بتاتے ہیں اور کچھ آگے کی باتیں بتاتے ہیں. تو خاص طور پر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا کہ اول تو شیاطین کی رسائی ہی نہیں ہے عالم بالا تک، وہ وہاں جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ وہ فرشتوں کی باتیں سنیں اور لا کر خبریں دے سکے. اور اگر کسی کی کوئی بھنک پڑ بھی جاتی ہے کسی جن کے کان میں، کسی شیطان کے کان میں، تو پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کو روئے زمین پر لے کر آئے، ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اور اس میں سے پھر بہت سارے تو مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں پھر واپس آنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسی معمولی سی کوئی بھنک ان کے کان میں کوئی پڑی ہوتی ہے، وہ لا کے کاہن کو بتاتے، اور کاہن جو ہے پھر چونکہ وہ ایک کاروباری آدمی ہوتا تھا، ایک ایکسپیرینس بندہ ہوتا تھا، تو وہ پھر بندہ جو اس سے پوچھنے آتا تھا اس کی اگلی پچھلی ملا کے کچھ جھوٹ سچ مکس کر کے تو ان کو بتا دیتا تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہانت کا الزام لگا رہے ہیں، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کاہن جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی سچی خبریں نہیں ہوتی، وہ بھی معمولی سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو جھوٹ سچ ملا کر بتا دیتے. اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کر رکھا ہے ان کو شیاطین کو مارنے بھگانے کا. اور ایک چیز اور بھی کہ عمومی ایک جو عقیدہ تھا وہ یہ بھی تھا ان میں کہ جنات جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں، تو اس کی بھی تردید یہاں ہو گئی کہ جنات جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے. جی عروج، میم جب کوئی ستارہ ٹوٹتے تو کیا وہ ابھی بھی وہ جنات کی طرف دیکھے جاتے؟ جی ابھی بھی ایسا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ تمام جو ستارے ٹوٹتے ہیں یا شہابیے ہوتے ہیں وہ سارے انہی کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک پرماننٹ ایک فنومینا ہے اسپیس کا، جس میں ستاروں کا ٹوٹنا اور شہابیوں کا بننا، اور وہ جو بہت زیادہ گرد جو ڈرٹ ہوتی ہے وہ جب اکٹھی ہوتی ہے تو اس سے بھی شہابیے بن جاتے ہیں. اسٹرائڈ اور میٹرائڈز آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا. لیکن یہ کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، یہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ وہ بندہ وہاں جا کے دیکھتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بیسیکلی ان کے پاس جنات ہوتے ہیں. وہ جنات جو ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، کاہنوں کے پاس یا جادوگروں کے پاس، وہ اس انسان کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے تو بتاتے ہیں باتیں. اور ابھی بھی یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. باقاعدہ جنات جو ہیں، جادوگر جو ہیں، وہ شیاطین کو قابو کرتے ہیں، اور پھر بیسیکلی شیاطین کو وہ قابو نہیں کرتے، شیطان نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس پاورز آ گئی ہیں، انہوں نے شیاطین کو قابو کر لیا. اصل شیطان نے، ابلیس جو ہے، وہ ان کا ایمان ختم کرا کے ان کے حوالے اپنے کچھ چھوٹے جنات کر دیتا ہے، جس سے یہ کام دیتے ہیں. بہرحال یہ پروسیس ابھی بھی ہے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، پس پوچھ لیجئے ان سے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کہ کیا زیادہ سخت ہے یہ پیدائش میں یا وہ جسے ہم نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ آسمان کو. پیچھے آسمان کا ذکر آ رہا ہے نا. اب آپ ان سے پوچھ لیں، یہ مشرکین مکہ جو دوبارہ زندہ کیا جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو زندہ کریں گے یا قیامت کا دن قائم کیا جائے گا یا ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ تخلیق میں زیادہ سخت ہیں یا وہ جسے ہم نے پیدا کیا. ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم ایک انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس بڑے آسمان کو پیدا کرنا. اور اب جبکہ آپ کی سائنس جو ہے، اسپیس سائنسز بھی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ صرف یہ ٹمٹماتے ستارے نہیں ہیں. بیسیکلی یہ ستارے جو یہ بہت ہیوج باڈیز ہیں،
بہت بڑی بڑی. اور ایک میں نے آپ کے ساتھ جب ہم نے الملیک پڑھا تھا، الملک الملیک، تو اس میں پھر ہم نے دیکھا تھا ایک ویڈیو میں کہ کس طرح جو ہے وہ سائز جو ہے کہ انسان کا سائز سے ایز کمپیئر ٹو ارتھ، اور ارتھ پھر ایز کمپیئر ٹو سن، اور سن ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹارز، تو وہ انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پھر وہ آسمان بنانا زیادہ بڑا کام ہے یا ان کو پیدا کرنا. انا خلقناکم من طین لازب، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایک چپکنے والی مٹی سے پیدا کر دیا. تو جتنا زیادہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہمارا علم میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمیں پھر قرآن کی آیات زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہیں. بل عجبت ویسخرون، بلکہ تعجب کیا آپ نے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے کرشموں کو دیکھ کر آپ تو اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. عجب کہتے ہیں کسی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت زیادہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق سے متاثر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بڑائی کے قائل ہو رہے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. فرق کیا ہے؟ دیکھنے والی نظر اگر بظاہر جو ہماری آنکھیں ہیں وہ ایک ہی چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ پیچھے جو دماغ میں ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے فرق ہو جاتی ہے. ایک ہی چیز کو ایک شخص، جیسے مثال کے طور پر ایک وائٹ بورڈ ہے، اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے، تو کوئی تو مینشن کرے گا تو کہے گا ایک بلیک ڈاٹ، اور کوئی مینشن کرے گا کہ یہ پورا وائٹ بورڈ. تو دیکھنے والے کی جو ذہن میں ہے وہ اس کے ویژن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جو کائنات ہے اس میں جب غور و فکر کرنے کا کہا جاتا ہے تو جو تو دل میں حق بات رکھتے ہیں، حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو وہ تو حق مانتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف، حق کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن جو نہیں مانتے، حق کو ماننا نہیں چاہتے، ان کی تلاش حق نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی خواہش نفس ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی چیزوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بجائے اس نصیحت کو سمجھنے کے وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اب بظاہر آپ دیکھیے کہ اگر انسان اپنی پیدائش کو سمجھتا ہے، اس پیدائش پہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، تو پھر جب وہ اس چیز کا قائل ہو جاتا ہے کہ نتھنگ سے بنانے والا اس کو کوئی ہے، جیسے خود قرآن کریم میں مشرکین مکہ سے بھی بار بار سوال کیا گیا نا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہیں نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، جب انہیں حق بات سمجھائی جاتی ہے، جب انہیں آیات سنائی جاتی ہیں، تو یہ بجائے اس بات کے قائل ہونے کے کہ جو رب اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے، جو رب مجھے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ پھر مجھے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ اگلی والا جو حصہ ہے نا، وہ یہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کیونکہ یہ پیچھے ہی پھر بجائے غور و فکر کرنے کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی، جب ہم ہر بات کو ایک مذاق کا رنگ دے دیتے ہیں، تو پھر ہمیں حقیقت سمجھ نہیں آتی، ہم حقیقت کی تہ میں نہیں پہنچ پاتے، اور وہیں پر ہم جو بھی پیش آمدہ معاملہ ہوتا ہے اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اس کی بہترین مثال پاکستان کے اندر ہماری میجورٹی لوگوں کی ہے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، وہ کسی بھی قسم کا، ایون اگر خدا نہ خواستہ جنگ بھی چھڑ جائے تو من حیث القوم ہم ہر چیز کا ایک مذاق بنا دینے کے عادی ہو گئے، اس پہ جوکس بنانے کے عادی ہو گئے. جب سوسائڈ بامبنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی پاکستان میں، تو لٹرلی اس کے اوپر لوگوں نے جوکس بنائے ہوئے تھے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ من حیث القوم
ہم مسائل کے حل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور صرف اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے اور چیزوں کا مذاق اڑا کے اور وقتی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے اور بس ختم. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مسائل ہمارے شروع دن سے جب سے پاکستان بنا چھوٹے چھوٹے تھے, اب وہ بڑے بڑے پہاڑ بن گئے, اور واللہ عالم کہ وہ اور کتنے بڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارے اندر تو من حیث القوم کوئی ایسا شعور جاگتا نظر نہیں آ رہا کہ ہم سنجیدگی سے کسی چیز کے اوپر توجہ ہوتے. جب ہم سنجیدہ ہوتے ہیں تو ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, پھر ہم ایجیٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں, پھر ہم مار پیٹ کی طرف آ جاتے ہیں, اور اس میں بھی پھر ہم اپنے ہی جیسے اپنے ہی بھائی بندوں کا نقصان کرتے ہیں. بہرحال تو جب انسان نان سیریس ہوتے ہیں تو پھر وہ حق بات کو سمجھ نہیں پاتے, اور یہ نان سیریسنس کا رویہ آتا کب ہے انسان کے اندر, جب وہ صرف دنیا کو چاہتا ہے, صرف دنیاوی سطح پر دنیا کے لیول پر وہ رہتا ہے. انسان صرف دنیا ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی میں اس کو فن چاہیے, اسی میں اس نے ریلیکس ہونا ہے, اسی میں اس کو اپنی من چاہیے چیزیں چاہیے جو اس کو خوش کرتی رہیں, تو اور وہ آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا, تو وہ پھر نان سیریس بیہیویئر اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس میں پھر آپ اس کو کچھ بھی سکھائیں, کچھ بھی سنائیں, وہ اس کو مذاق میں اڑا دے گا. اس کی بہت اچھی سی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ بچوں کو کوئی سنجیدہ بات بتانے کی کوشش کرتے تو وہ اس کو ہنسی مذاق میں اڑا جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرح سے ایک اس میں ان کا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے نان سیریسنس کا بیہیویئر, تو وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر جب تک آپ ان کو کھینچ کے بٹھائیں گے نہیں اور ذرا زور و شور سے سمجھائیں گے نہیں تو. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ, وہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت سنتے ہیں تو اس کو کبھی جادو کہتے ہیں, کبھی کہانت کہتے ہیں, کبھی شعر کہتے ہیں, کبھی جھوٹ کہتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ, اور پھر واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یعنی یہ تو ایسے کوئی جادوئی دنیا ہے جس کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے, وہ آدم علیہ السلام کے دور سے وہ ہمارے باپ دادا سارے کے سارے وہ سب کو اٹھا کے ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا, پھر عدالت لگے گی, پھر جو ہے وہ جنت بسائی جائے گی, جہنم میں لوگ پھینکے جائیں گے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ اور بھی دیگر آیات میں آتا ہے کہ یہ تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں یہ تعلیمات تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں, یہ تو کسی ایسے ہی مجنون کی یا کسی من چلے کی باتیں ہیں. اور خاص طور پر وہ اس کو جادو کیوں کہتے تھے قرآن کریم کی آیات کو, کیونکہ قرآن جب سنایا جاتا تھا تو ظاہر ہے یہ ایک حق بات ہے, اور حق بات لازماً اثر کرتی ہے. تو لوگوں کے دلوں پر جب یہ اثر کرتی ہے تو لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگتی ہیں. جب ان کی زندگی بدلتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے مال تک چھوڑ دیے, اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے جو لوگوں پر کر دیا جاتا ہے, جس سے انہیں اپنے مال جان اور ہر چیز کی فکر ختم ہو جاتی ہے, وہ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, یہ دیکھیں جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, ہمارے باپ دادا بھی تو پہلے سے گزر چکے ہیں. تو یہ تعجب اور یہ مذاق اڑانا, اس کو آپ تھوڑا اپنے آپ کو اس دور میں لے کے جائیں نا کہ جب لوگ اس عقیدے کو ماننا نہیں چاہتے تھے, اور وجوہات ہم پہلے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے. تو جب انہیں سچ بتایا جاتا, قرآن سنایا جاتا, تو اس وقت وہ کس طرح مذاق اڑاتے, باقاعدہ ٹھٹھا لگاتے کہ دیکھیں جی کیسی باتیں کر رہے ہیں. ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ آؤ ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں جو بڑی عجیب بات کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری, تو ہمیں دوبارہ سے اٹھا دیا جائے گا, ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے.
پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ دیکھو جی یہ کیسی باتیں کرتے، اگر ہم دوبارہ ہمیں لوٹایا گیا دنیا میں تب تو یہ ذالک رجل بعید. ہاں جی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ دیکھیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی ہی دور کی بات ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے، اور مذاق اڑانا اور لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کو، ان باتوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل نعم وانتم داخرون، ہاں ایسا ہوگا، یعنی جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں تمہاری ہڈیاں مل جائیں گی تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم ذلیل و خوار ہوگے. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ غافر آیت نمبر 60 کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا میری عبادت سے عنقریب وہ جہنم میں رسوا کر کے ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے. یہاں بھی نہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہونے والا، ایسا ہی ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، ایک چنگاڑ ہوگی اور تم وہ سب جو ہیں دیکھ رہے ہوں گے. پچھلے بھی سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو قیامت کا جو منظر ہے، جب باقاعدہ یہ قیامت قائم کی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا، لوگ اپنی روٹین کی زندگی میں ہوں گے، لیکن پھر جب سور پھونکا جائے گا وہ ایسی آواز ہوگی کہ زمین میں ایسے ایسے زلزلے آئیں گے کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ جو ہے وہ بکھر جائے گا. حالانکہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. یہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے. جیسے سورہ نازعات میں آتا ہے نا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل چورا چورا ہو جائیں گی اور کیا پھر ہم واپس لوٹائے جائیں گے؟ یہ تو پھر بڑا ہی جو ہے وہ خسارے کا لوٹنا ہوگا، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کوئی فوجیں نہیں اتارنی پڑیں گی ان کو دوبارہ قبروں سے نکالنے کے لیے، بلکہ ایک زور کی آواز ہوگی کہ خود بخود جو ہے یہ دنیا جو پہلے چل بس رہی ہوگی وہ ختم ہوگی، پھر ایک اور ڈانٹ ہوگی اور پھر سب کے سب خود بخود جو ہے قبروں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر، یہ ہے بدلے کا دن. هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے، انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ جو بھی کام جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں مشرکین اور کافرین کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی جو ایتھیسٹ ہیں وہ نہیں مانتے کہ کوئی قیامت کا دن ہوگا، کوئی ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تو اس کے لیے وہ اپنی اپنی لاجکس پیش کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قیامت کا دن جو یوم الفصل ہے اس کا قائم ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ ایک ایسی بڑی کائنات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی اور انسان کو اس کے اندر بسایا، اور پھر انسان میں اس کو آزادی دی کہ وہ کون جو ہے اس میں سے اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور کون جو ہے وہ شیطان کا ساتھی بننا پسند کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور ایک آزمائش میں انسان کو مبتلا رکھا، تو اس آزمائش کا، اس پیپر کا کوئی نتیجہ ہونا بھی تو ضروری ہے. تو یہ تو ناگزیر ہے، لازمن ہونا ہے تاکہ ایمان والوں کو ان کا حق مل سکے، ان کا اجر مل سکے، اور جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اللہ ہی کی نعمتوں کو اللہ ہی کے دین کی مخالفت میں استعمال کیا تو ان کو پھر اس کا بدلہ مل سکے. اور جب قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس دن پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس کہ یہ وہ بدلے کا دن ہے. اور پھر ان کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، کیسے سختی ہوگی ان کے اوپر. اور قرآن کریم میں مختلف مواقع میں ہم اس کا
جو ہے وہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں. جیسے یہاں پر آ رہا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان سب کو اکٹھا کرو، ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی. یہاں پر زوج جو ہے وہ بمعنی ساتھی کے ہے. جیسے ایک اور جگہ ہم نے پڑھا تھا نا، پڑھیں گے 30ویں پارے میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، جوڑا جوڑا کر دی جائیں گی، یعنی ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ احشروا الذین ظلموا، ان لوگوں کو اکٹھا کرو جنہوں نے ظلم کیا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور ان کے ہی ساتھیوں کو. پہلے بھی آپ نے پڑھا نا اور بھی جگہوں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی جوڑے بنا دیں گے، گروپس بنا دیں گے، گروپ بنا دیں گے. سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار سے اور مشرکین سے کیا کہیں گے کہ آج تم الگ ہو جاؤ. تو یہ سب جو گروہ بنیں گے تو اس میں سارے لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یعنی یہاں ظلم بمعنی کیا ہے؟ شرک اور کفر. تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا زمان اور مکان سے بے نیاز. یعنی پہلے جو میجر گروپنگ ہے وہ مومنین اور کفار کی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر جو سب گروپنگ ہے وہ پھر اپنے اپنے معبود کے پیچھے وہ ہوں گے. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ان کو بھی ساتھ جمع کر لیا جائے گا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور اس میں کون سے ہیں یہ معبود؟ وہ لکڑی پتھر کے بت اور ایسے لوگ جنہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، جن کو انہوں نے پوجا اور انہیں پتہ ہی نہیں. جیسے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے دیگر نیک بندے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. فہدوہم، پس راہ دکھاؤ انہیں، الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف. وقفوہم، ذرا انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، بے شک وہ سوال کیے جانے والے ہیں. فیصلہ تو ہو گیا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ابھی یہاں پر تھوڑا انتظار، ابھی ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ابھی ان سے سوال جواب ہوں گے. اور وہ سوال جواب جو ہیں ان کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے لائک ہم قرآن میں مختلف جگہوں پر پڑھ چکے ہیں کہ ان سے ان کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، نبیوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہر قوم سے ان کے نبی کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ تمہارے پاس آئے تھے، انہوں نے تمہیں یہ تعلیمات دی، تمہارا ان کے لیے کیا جواب تھا. اور پھر خاص طور پر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اب تمہارے وہ معبود کی طرح ہیں جن کے لیے تم سب اکٹھے ہو جاتے تھے، یا پھر یہ کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ دنیا میں تو انسان اور شیاطین جو ہیں وہ اپنی خواہش اور اپنی کوشش کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے دور کرتے تھے، اور اس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے. لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے ایون انسان اور جنات بھی آپس میں مل جاتے، شیاطین مل جاتی، کیونکہ وہ شیطان انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ گروپ بن جاتا پورا، اور ایک دوسرے کی اس میں مدد کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نقصان پہنچانے میں، برے کام کرنے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر جب کہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو روکا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، اب تمہیں کیا ہے، اب کیوں نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے. جیسے حضرت ابراہیم کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو سزا دو. تو اب تم کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ نہ تمہارے معبود تمہاری مدد کرتے ہیں، نہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو، نہ آپس میں تم ایک دوسرے کو جہنم سے چھڑا سکتے ہو. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ تو آج سب کے سب فرما بردار بنے ہوئے ہیں. اب تو ان کے پاس جو ہے وہ سوائے فرما برداری کے اور کوئی گنجائش ہی نہیں. دنیا میں تو انسان جب برائی کے راستے پر نکلتا ہے یا سیدھے راستے سے ہٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کتنے دلائل دیتا ہے. کبھی وہ دنیا کے فائدے کو دلیل بناتا ہے، کبھی وہ دوسروں کے طریقے کو دلیل بناتا ہے، کبھی وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو دلیل بناتا ہے. وہ بحث کرتا ہے، اس میں جھگڑا کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ سب کے سب جو ہیں وہ
فرما بردار ہو جائیں گے. اور پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے کہ ان میں سے جو ہیں وہ کیا کہیں گے, معبود جو ہیں وہ اپنے عابدوں کا انکار کر دیں گے, عابد معبود سے بیزار ہو جائیں گے. بعض تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں, اور معبود صاف کہہ دیں گے انہوں نے تو ہماری عبادت کی نہیں. اور سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے, لیکن اس وقت ان کی فرما برداری کوئی فائدہ ان کو دے گی نہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ, وہ کہیں گے کہ تم جو تھے وہ ہمارے پاس آتے تھے دائیں جانب سے. دائیں جانب سے مراد کیا ہے؟ سیدھے رخ سے, یعنی طاقت کے ساتھ بزور تم نے ہمیں اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی, یا پھر یہ کہ ہمیں خیر اور بھلائی کے لالچ دے کے دنیا کی چکا چوند میں الجھا کے برے اعمال کو سجا کے, پھر اسی طرح تم قسمیں کھاتے تھے. جو برائی کے علم بردار تھے, جو شرک کے علم بردار تھے, جو کفار تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ قسمیں کھاتا ہے اس چیز پر. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ اس چیز پر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ, جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کوئی نہیں دوبارہ اٹھائے گا. اور یہ تو بس ایسے ہی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایسی ہی باتیں بنا رہے. تو یہ جو مختلف طریقے سے لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹانا ہے, اس طرف اشارہ ہے عن الیمین. قرآن کریم میں جو یمین کا لفظ ہے یہ مختلف جگہوں پر مختلف معنوں کے ساتھ آیا, یعنی قوت اور طاقت کے معنوں میں بھی آیا, خیر و بھلائی کے معنوں میں بھی آیا, اور پھر قسم کے معنوں میں بھی آیا. تو یہاں پر یہ تینوں مفہوم جو ہیں وہ لیے جائیں گے. یعنی قسمیں کھا کھا کر تم نے ہمیں اللہ کی راہ سے روکا, تم نے ہمیں خیر اور بھلائی کا لالچ دے کے, دنیاوی خیر اور دنیاوی بھلائی کا اور دنیا میں ترقی کا لالچ دے کے اللہ کے راستے سے ہٹایا, اور تم نے بزور طاقت ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹایا. تو یہ تینوں معنی اس میں آئیں گے. تو جو ان کے سردار ہوں گے, جن سے یہ سارے آرگیومنٹ کریں گے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین, وہ کیا کہیں گے؟ بلکہ تم تھے ہی نہیں ایمان لانے والے. تو اس سے ہمیں ایک بات اور سمجھ آتی ہے. اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر اس کو سمجھتے ہیں. وما کان لنا علیکم من سلطان, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے, تم خود سرکشی کرنے والے. تو یہ بات ہم پہلے بھی بارہا ڈسکس کر چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ کسی کو بھی بہکانے کے لیے جب تک بہکنے والے کی اپنی مرضی شامل نہ ہو وہ اس کو بہکا نہیں سکتا. کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ارد گرد ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب لوگ اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, تو خواہ ان کو کتنی ہی ٹیمپٹیشنز کیوں نہ دی جائے, خواہ انہیں کیسے ہی جو ہے وہ ناروں میں الجھانے کی کوشش کیوں نہ کی جائے, چاہے انہیں کیسے ہی لالچ دے کر اور انسینٹیوز دے کر انہیں کسی برائی کی طرف بلایا جائے, وہ نہیں آتے, وہ اس دھوکے کا شکار نہیں ہوتے. جبکہ ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا الفاظ کو ہیر پھیر دے دیں, تھوڑا سا معاملے کو ذرا بنا سوار دیں, چمکا دیں دنیاوی فائدے کو, تو لوگ بڑا اپنا راستہ بدل لیتے ہیں سیدھے راستے سے. اس کی بہترین مثال آپ سود کی لے لیں کہ آج کے دور میں لوگوں نے سود کو, جبکہ وہ حرام ہے, جبکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, جبکہ اس کے نقصانات نون ہیں, سمجھ میں آنے والے, لیکن کیا ہے, پھر بھی اس کو اختیار کیے ہوئے, پھر بھی اس کے حق میں لاجکس دیتے, پھر بھی اس کے حق میں جو ہے وہ اس کو شوگر کوٹڈ کر کے کسی نہ کسی نام سے بدل کے, کہیں مارک اپ اور کہیں پر جو ہے وہ اور طرح سے اس کو بدل کے تو وہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اصل بات یہی ہے, جب تک ہم خود بھٹکنا نہیں چاہتے نا, اور خود صحیح اور غلط کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, اور جو ہمیں بتائے بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے صرف اس لیے چلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا اپنا, پھر
لوگ ہمیں کہیں پر بھی لے جائیں، پھر ہم چپ کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ جس طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے یہ صحیح بات ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات، اور یہ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی تو مجھے کوئی زبردستی اس رستے پر نہیں چلا سکتا۔ ہاں پھر آزمائشیں ضرور آتی ہیں جب آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کی لالچ میں نہیں آتے جو وہ آپ کو دیتے ہیں، جب وہ آپ کو قسمیں کھا کھا کر آپ کو سیدھے رستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، آپ نہیں بھٹکتے تو پھر وہ طاقت بھی آزماتے ہیں۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے، خود صحابہ کرام کی زندگی سے لے کر آج تک کے دور میں ایسا ہے، جہاں آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، جہاں آپ کہیں کہ نہیں یہ سچ ہے، یہ سچی گواہی ہے، میں یہی دوں گا، تو پھر پہلے کیا ہوتا ہے؟ لالچ دیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر انسان سچ سے نہیں ہلتا تو پھر طاقت بھی آزمائی جاتی ہے۔ تو آزمائش تو آتی ہے، مومن پر آزمائش تو آتی ہے، تو جو آزمائش میں سے گزرنا نہیں چاہتے، جو اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے، تو وہ پھر آرام سے اس چیز کے لیے عذر بنا لیتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے وہ چونکہ میری مجبوری تھی اور مجھے تو لینا ہی تھا یہ سود پہ قرض، یا دینا ہی تھا، یا بینک میں رکھنا ہی تھا اس کو اماؤنٹ کو۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ بیوہ کے لیے سود جائز ہے، تو وہ بیوہ جو ہے وہ ایک ایسا فتویٰ لے کر کہ جی بیوہ کے لیے سود جائز ہے تو وہ بینک سے پیسے لیتے رہتے ہیں، حالانکہ کہیں پر بھی یہ نہیں، صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو حرام کہہ دیا، تو اس کی کوئی فردر تو آگے شکیں نکلتی نہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم جسٹیفیکیشن دے دے کے اپنے آپ کو برائی کے رستے پہ چلتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر جب ہم الزام دیں، اللہ تعالیٰ رحم کریں، ایسے لوگ جو برے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، تو قیامت کے دن جب وہ ان لوگوں کو الزام دیں گے نا کہ فلاں تم نے مجھے یہ فتویٰ دیا تھا، اور فلاں تم نے جو ہے مجھے بہکایا تھا، اور فلاں نے مجھ پر جو ہے وہ زور زبردستی کی تھی، تو اس وقت پھر یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا تو تمہارے اوپر ایسے زور نہیں تھا، اصل میں تم خود ہی سیدھے رستے پہ چلنے والے نہیں تھے، تمہارے اپنے اندر سرکشی تھی، تم خود کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور تم خود اپنی دنیا کی زندگی کی آسائش اور اس کو مطلب سیف رکھنے کے لیے تم نے ہماری بات کو مانا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو سچ ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھ لو آخرت میں تمہارا یہ انجام ہوگا، تو اب ہم سب مزہ چکھنے والے ہیں۔ کس چیز کا مزہ چکھنے والے ہیں؟ عذاب کا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں بہکایا کیونکہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی تھی ہم نے وہی تمہارے تک پہنچا دی۔ بات اصل یہ ہے کہ سمجھ کیا آ رہی تھی ہمیں؟ ایک جملہ ہے جس کو ابو بکر بھی سنتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اسی جملے کو ابو جہل بھی سنتا ہے، ایک ہی جملہ۔ ابو بکر اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اور ابو جہل اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو کیا ابو جہل کے بہکنے میں کسی کا قصور ہے؟ اور وہ جو خود بہکا اس نے دوسروں کو بھی ساتھ بہکایا۔ ابو جہل کے بہکنے میں قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تعصب تھا، اپنی قبائلی حمیت تھی، وہ بنو ہاشم میں نبوت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ جو وہ کہیں گے کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں بہکایا کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ خود کیوں بہکے ہوئے تھے؟ انہی وجوہات کی وجہ سے جو کامن تھی، جو بہکنے والوں کی اپنی، جن کو انہوں نے بہکایا ان کی جو ریزنز تھی پیچھے، خواہش نفس کی پیروی، کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں، دنیاوی فائدے، دنیا کی چکا چون، دنیا میں جلد مل جانے والا فائدہ، تعصب، نفرت، حسد، یہی ساری وجوہات۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اب اس دن یہ عذاب میں باہم مشترک ہوں گے، بہکنے والے بھی،
بہکانے والے بھی. اور جو بہکانے والے ہیں جنہوں نے باقاعدہ پلان کر کے پلاٹنگ کر کے لوگوں کو سیدھے رستے سے بہکایا، ایسے ایسے فلسفے ایجاد کیے کہ لوگ ایک خدا کو بھول جائیں، ایک رب کو بھول جائیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیں. جنہوں نے باقاعدہ پلان کر کے کیا تو پھر وہ جو ہیں ان بہکنے والوں کا عذاب بھی ان کے سر پہ ہوگا. یعنی وہ پھر ان کا عذاب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ الْمُجْرِمِينَ. تو اسی طرح بے شک ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی دنیا میں ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا جاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے تو پھر آخرت میں ان کا یہی انجام ہوتا ہے. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے تھے. دیکھیں مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کو مانتے تھے. وہ یہ بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا. وہ یہ بھی مانتے تھے کہ کسی حد مطلب جو اوریجنل دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس میں جو لا ہے نا، جو لوگ گرامر پڑھے ان کو یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں. لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جنس کی ساری چیزوں کا انکار. یعنی الہ معبود کی جو جنس ہے، مطلب معبود کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر جس کو معبود کہا گیا اللہ کو چھوڑ کے، جس کے بارے میں اس چیز کا دعویٰ کیا گیا کہ وہ عبادت کے لائق، ہر ایک کی نفی. اب وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسرے شریک بھی بنا رکھے تھے. تو اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی وہ عبادت کرتے، جس کے بت انہوں نے بنا رکھے ہیں، جس کو وہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، جس کو وہ نعمتیں دینے والا اور نوازنے والا اور مشکلوں سے نکالنے والا سمجھتے ہیں، ان سب کا انکار کہ وہ کوئی بھی جو ہے، کوئی لات منات عزا کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی حبل ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ پہ نہیں آئے، ادروائز اللہ کو تو مانتے تھے. یہ ہے شعوری لا الہ الا اللہ. اس بات کو سمجھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر سارے معبودوں کا انکار، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی گئی ان سب کا انکار، ہر قسم کے طاغوت کا انکار. یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں. وہ جب انہیں یہ کہا جاتا کہ تم ایک اللہ کے سوا جس کی بھی پیروی کرتے ہو اور جس کو تم معبود بنائے ہوئے ہو ان سب کا انکار کر دو، تو یہ کیا کہتے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو عجیب ہی دین لے آئے کہ جی سارے جو بھی ہمارے آباء و اجداد کے معبود ہیں ہم ان کا انکار کر دیں، صرف ایک اللہ پر ایمان لے کر آئیں. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جب ہم یہ کہیں گے تو پھر ہمیں صرف اللہ کا بندہ بن کے رہنا پڑے گا. وہ ان کو قبول نہیں تھا. آج ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہنا چاہتے. پھر بھی ہم بندہ ہم اپنے بننا چاہتے ہیں. کہیں ہم روایات کے بندے ہیں، کہیں ہم خاندان کے بندے ہیں، کہیں ہم اپنے خواہش نفس کے بندے ہیں، کہیں ہم اپنی سیاسی پارٹی کے بندے ہیں، کہیں ہم اپنی فکر کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہنا چاہتے. ہم اپنا اپنا جھنڈا پھر بھی ہم بلند رکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے
تو ہمارے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارا تفرقہ تو یہیں ختم ہو جائے گا ہمارا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا کہتے کہ ہم ایک مجنون اور ایک شاعر کی کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ کتنی واضح دلائل تھے ان کے سامنے، کس طرح کھول کھول کر ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ مختلف صورتوں میں آپ پیچھے پڑھ کے بھی آئے، مختلف مثالیں سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اپنی ذات سے مثالیں ان کو دیتے ہیں، غلام اور آقا کے ساتھ مثال سے سمجھاتے ہیں ان کو، لیکن چونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ یہ باتیں تو کسی شاعر کسی مجنون کی بڑھ ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حق کو لے کر آئے ہیں، اور پچھلے گزرے ہوئے تمام رسول بھی اسی بات کی، اسی پیغام کی تصدیق کرتے رہے۔ پچھلی قوموں کو جن کو یہ جانتے تھے، جن کو یہ مانتے تھے، یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، تجارتی روابط تھے، یہ تورات اور انجیل کو بھی جانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو پچھلے رسول لے کر آئے، لیکن بات کیا ہے اصل میں کہ یہ ماننا چاہتے نہیں۔ انکم لذائقو العذاب العلیم، اب ہوگا کیا کہ جب نہیں مانیں گے، جب اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزاریں گے، جب اللہ کے انکار میں زندگیاں گزاریں گے تو بالآخر عذاب علیم چکھیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو لوگ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے عذابوں میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبتلا کرتے ہی ہیں تاکہ یہ سدھر جائیں، لیکن پھر جب نہیں کوئی باز آتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، آخرت کا عذاب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر یہ کہ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے بلیفز ہے، جس طرح جو تمہارا ایمان ہے، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہر طرح کے شرک سے پاک کرنے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ازواج، ہمارے ماں باپ سب کو جہنم کے اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے اپنی پناہ میں رکھیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کی گئی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ شرک سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور اگر کہیں پر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے درگزر کریں اور اس چیز پر ہمیں سمجھا دیں، نرمی سے ہماری اصلاح کر دیں کہ ہم آئندہ اس کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی، ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔